کیونکہ قرآن تو وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ بھی قرآن کے پاور کو سہن نہ کر پاتا۔ قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب قرآن ہے۔ بڑے بڑے ہالی ووڈ کی ہیروئنیں، ہالی ووڈ کے ہیرو جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں، جن کے پاس شہرت کی کمی نہیں، قرآن پڑھ کر کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ ہمارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن سے پربھاوت نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں۔ یہی قرآن تو تھا جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا۔ حضرت عمر کون تھے؟ اسلام کے بڑے کٹر دشمن، نبی کے بڑے کٹر دشمن تھے، قرآن کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس سے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھا کے پڑھا؟ شاید کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جواب ملے کہ رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد ابھی نوبت نہیں آئی۔ آخری بار واٹس ایپ کب چیک کیا؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار انسٹاگرام پہ ریل کب دیکھی؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار فیس بک کب کھولا؟ 2 منٹ پہلے۔ یوٹیوب کتنی بار دیکھا؟ 50 بار دیکھا۔ جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے تھا، وہ درجہ آج ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم دے کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، قرآن نہیں سن رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں؟ بھوجپوری گانے سن رہے ہیں۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ میوزک سن رہے ہیں، سنگیت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ اور جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں کبھی کبھی کار سے جاتا ہوں، رات کا ٹائم رہتا ہے، ڈرائیور، بہت سارے ڈرائیوروں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیوروں کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، ڈرائیور سے پنگا بھی نہیں لے سکتے۔ تو کبھی کبھی ڈرائیور کہتا ہے، مولوی صاحب دیکھیے رات کا ٹائم ہے، آپ آرام سے سوئیے، میں تھوڑا گانا سنوں گا۔ مسلمان ڈرائیور بھی کہتا میں گانا سنوں گا، تو میں کہتا ہوں چلو بھائی ہلکے ساؤنڈ میں تم سن لو، میں پیچھے تھوڑا سو لیتا ہوں۔ گانا سن کر کے مسلمان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے بھائی تو نے جانا ہی نہیں کہ سکون کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو اللہ کے کلام سے سکون ملتا ہے۔ آپ ائمہ حرمین کی تلاوت سن لیجئے، شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت سن لیجئے، شیخ سعود الشریم کی تلاوت سن لیجئے، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت سن لیجئے، شیخ ماہر المعقلی کی تلاوت سن لیجئے، شیخ بندر بلیلہ کی تلاوت سن لیجئے، اور جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں ان کی تلاوت آپ یوٹیوب پر ایک بار لگائیے اور سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، ایئر پوڈ لگا کے سنیے میرے بھائیوں، آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سنیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ اگر دل میں ایمان باقی ہے تو قرآن ڈائریکٹ آپ کے دل پر اثر کرے، مگر ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے دلوں کو آج میوزک سے سکون ملتا ہے، اور جب میں نوجوانوں کو ایئر فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی،
یوزف علی رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا، نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا، مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانا سنتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی قرآن کو سن اور تو دیکھ کہ تیرے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، قرآن کس طریقے سے تیرے دل کو اپیل کرتا ہے۔ حضرت عمر تو اسلام کے دشمن ہیں، دیکھا نبی، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ عربی زبان تو مجھے بھی آتی ہے، اے بھائی دیکھو بیچ میں کوئی شور شرابہ ڈسٹرب مت کرو، بالکل پہلے میں بہت تھکا آ رہا آیا ہوں، مجھے اطمینان سے تقریر کروں، تو بیچ میں کوئی بھی شور آئے گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا چلو میں سن کے دیکھتا ہوں قرآن کیسی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں۔ قرآن سنتے سنتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، اتنا اچھا کلام ہے، ضرور یہ شاعری ہے، پوئٹری ہے، کویتا ہے، محمد تو شاعر ہو چکے ہیں، شاعری سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ دی، سورۃ الحاقہ کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے، کسی کوی کی کویتا نہیں ہے، تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، تمہارے ایمان کی کمی کی نشانی ہے یہ۔ جب یہ خیال، اس کی تردید ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ شاعری نہیں ہے تو یہ منتر ہوگا، یہ جادوگر کا جادو ہوگا، یہ کاہن کی کہانت ہوگی۔ ابھی یہ خیال حضرت عمر کے دل میں آیا، اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ قرآن کسی جادوگر کا منتر نہیں ہے، کسی جوتشی کا منتر نہیں ہے، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ حضرت قرآن کی چوٹ لگی، مگر بڑے کٹر دشمن تھے اسلام۔ کچھ دن اور گزرے، حضرت عمر تلوار لے کے نکل پڑے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ تلوار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا کام ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا ارے بھائی پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور اندر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر۔ حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے، حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، کہا مجھے پتا لگا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا، بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہنوئی لہو لہان، بہن لہو لہان۔ عمر تو عمر تھے، بہن نے کبھی نظریں ملا کے اپنے بھائی سے بات نہیں کی، آج بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ بہن نے اپنے بھائی کا مار کے ہاتھ کی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد کہنے لگی اے عمر، اے میرے بھائی، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم لے آ چکے ہیں، اب ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے۔ جب بہن نے یہ بولا حضرت عمر سائلنٹ ہو کہ میری بہن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی، آج ایسا بول رہی ہے، اتنی ہمت اس کے اندر کیسے؟ اچھا ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا وہ کلام مجھے پڑھ دو۔ بہن نے کہا نہیں، تو ناپاک ہے، تو نہیں پڑھ سکتا اس کتاب، جا پہلے تو غسل کر کے آ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے اور بہن نے قرآن رکھا سامنے، اس وقت جتنے قرآن کی آیتیں اتری تھی اتری سامنے لا کے رکھے۔ اس نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں حضرت عمر پڑھنے لگے۔ کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں یوٹیوب پر جائیے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، واللہ آپ اپنے دل، آپ کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو،
آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو؟ مگر سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مریم، یہ وہ سورتیں ہیں میرے بھائیوں، جب ان کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کرتی ہیں۔ حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس قرآن کے اوپر غور کرے اور جس کے دل میں اللہ کا ہے۔ حضرت عمر نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے دل پر بہت پہلے جو قرآن کی چوٹ لگی تھی، آج اس چوٹ نے اثر دکھایا۔ کہا میری بہنا مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں اور دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صحابہ کرام جب ڈر جاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ قرآن کی آیتیں سن کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا انسان ایمان لے آیا۔ اب میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جو قرآن 1400 سال پہلے ہم سے کر چکا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے شراب پینے والو، اے جھوٹ بولنے والو، اے زنا بدکاری اور بدکاری کے گناہ میں ملوث ہو جانے والو، اے پردہ نہ کرنے والی لڑکیوں، اے حرام راستوں کی طرف جانے والے نوجوانوں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، وہ توبہ کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں؟ دنیا میں جب ہم کسی کے سامنے روتے ہیں نا تو دنیا والے کہتے ہیں یہ کمزور ہے اس لیے رو رہا ہے۔ کسی کے آنسو اگر کسی کے سامنے گر جائیں دنیا والے کہتے ہیں بڑا کمزور آدمی رونے لگا، مگر یہ آنسو جب اللہ کے سامنے گرتے ہیں میرے بھائی، ان آنسوؤں کی اللہ کے بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو چیزوں سے بہت محبت ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، وہ خون کا قطرہ اور وہ آنسوؤں کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ارے رونا ہے تو کبھی اللہ کے سامنے رو میرے بھائی، کبھی آنسو بہانا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اور یقین کرو میرے بھائی اللہ کے سامنے گرنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جائے۔ دنیا کے سامنے رو گے کمزور مانے جاؤ گے، ذلیل مانے جاؤ گے، اللہ کے سامنے رو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں گے، جس نے اکیلے میں توبہ کی ہوگی، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ زندگی کتنے دن کی،